سماجی اور تاجر رہنما فیصل حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا جو جانی نقصان ہو چکا اس کی کوئی بھرپائی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا ہے. اس سانے کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کیا آبزرو کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ کہنے جو فیملیز ہیں ان کے لیے کس طرح وہ مرہم رکھیں گے، کیونکہ یہ تاجر رہنما بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. تو اس پورے واقعے کو 4 سے 5 دن گزر گئے، ہفتے سے اگر آپ دیکھیں تو آج بدھ کا روز ہے. کیا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا؟ کیا تفصیلات آپ تک پہنچی؟ کیا معلومات آپ تک پہنچی؟ کتنے لوگ متاثر ہو گئے؟ کتنے گھر اجڑ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہی کہیں گے کہ یہ ایک اور ثانیہ ہے یہ، اور کراچی اس پہ سوگوار ہے. ہم کیونکہ بات کرتے ہیں کراچی کی اور کراچی کے حالات کے اوپر، تو چاہے اپنے ڈمپر کے نیچے آ کے کوئی جوان اپنے زندگی کھو بیٹھے، کوئی بچہ گٹر میں گر جائے یا ڈکیتی میں کہیں کوئی مر جائے، ہم تو یہ چیز ہی کہتے ہیں کہ بھائی کراچی والوں کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ آپ جو ہے وہ بندوبست کریں. اب بات ہوئی یہاں پہ کہ گل کا گل جو ہے وہ چراغ گل کر دیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ اپنے کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور سمجھے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ 1500 دکانیں نہیں، 1500 خاندان نہیں، اس سے جڑے کئی ہزاروں جو ہے وہ اپنے لوگ ہیں، افراد ہیں. اب بات یہ ہے کہ لوگ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو، ماں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ خدارا اس ملبے سے جو ہے آپ ہمیں ان کی باڈی دے دیں کہ ہم جو ہے ان کا جو ان کو آخرت کے جو ہے وہ سفر کے اوپر لے جا سکے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں کوئی ایسے انتظامات، میں یہاں پر آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو کچھ ایسے انتظامات مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ جس کے اوپر ہم کوئی حوصلہ افزا بات کر سکے. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہم آگے کی بات کرتے ہیں لوائقین کی، کہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے سب کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے گا. کوئی نعم البدل نہیں ہے، آپ کچھ بھی دے دو کر دو، نعم البدل نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کچھ تو ذمہ داری پوری کر لو. کراچی صرف وہ صرف کیا لٹنے کے لیے بچا ہے، صرف وہ صرف جو ہے وہ جلنے کے لیے بنا ہے، صرف مرنے کے لیے جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور جہاں کہیں جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو پھر مہم چلا دی جاتی ہے. ابھی نئی مہم چلا دی گئی ہے کہ 3 دن میں فائر فائٹنگ سسٹم صحیح کر لو، اور وہی آپریشن کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تو صرف اور صرف گزارش یہی ہے کہ اللہ کے واسطے لوائقین کا خیال کریں، متاثرین کو جو ہے ان کے ساتھ شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے جائیں، وہ چیزیں کریں. ٹھیک ہے آپ تعمیر کریں، آپ جو ہے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن کم از کم اس کے بعد کا ازالہ تو کم از کم کر دیں. اور پھر یہ کہ آگے پھر ایسے واقعات نہ ہوں، اس کی بھی کوئی شیورٹی ہمیں نہیں ہے. اب ہم آج یہ دیکھ لیا، کل کو پھر ہم بیٹھ کے انتظار کریں گے، پھر ہم اسی چیز کے اوپر ہوں گے کہ پھر کون سا واقعہ ہوگا، پھر کون سی چیزیں ہوگی. اللہ نہ کرے. بات یہ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیزیں کرنے والا نہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، لیکن کراچی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بھارت کا یا اسرائیل کا شہر ہے. چھوڑ چھاڑ کے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، ضروری تھا، وہ پہلے شادی میں مصروف رہے، پھر وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے. تو کوئی کراچی والوں کو کوئی سمجھا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لاوارث شہر ہے، تو واقعی ہی اس کا تو کوئی وارث ہے ہی نہیں نا. یہ تو صرف آپ کھانے کے لیے بنا ہوا. کس طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا مطلب رائے ہوگی یا آپ کیا گزارشات کریں گے کہ لوائقین کو، ظاہر ہے کہ جانی نقصان کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی جو ریٹرن ہے وہ نہیں ہو سکتا، کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا اس کا. لیکن جن کی جو اگر دکانوں کی بات کر لیں کہ جو مالکان ہیں جو پہلے کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے اور اب سڑک پر آ گئے ہیں، کس طرح سے ان کی جو ہے وہ داد رسی ہو سکے گی؟ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو باڈی ریکور کری جائیں، ٹکڑوں میں مل رہے ہیں، پہلے تو باڈی ریکور کری جائے. یا ملبے میں لڑائی ہو رہی ہے، ملبہ کون لے کے جائے گا؟ پہلے تو آپ ان ساری سب چیزوں کو صحیح کریں. لوائقین سب باہر یہیں پہ موجود ہیں، رو رہے ہیں، آپ سے آؤ بکار کر رہے ہیں.
ان اچھا، کی یہ بھی سن لیں۔ بتائیے گا، یہ جو آپ نے ابھی ایک جملہ کہا کہ ملبے پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ملبہ کون لے کر جائے گا، یہ معاشرے کی، یہ ہمارے انتظامیہ کی، کیا یہ بے حسی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے؟ بے ایسی نہ ہوتی نا تو آج یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا. آر جے مال کا واقعہ ہوا، ارشی مال کا واقعہ ہوا، کہا گیا کہ فائر فائٹنگ سسٹم کی مہم چلائیں گے. کیا ہوا اس کا؟ آج اگر وہ مہم چلا لی گئی ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی بھی رکاوٹیں آتی ہے تو پھر حکومت کس لیے، ادارے کس لیے ہیں؟ وہ غلط کام کرنے والوں کو روکے نا، ایسے پہ ثانیات نہیں ہو. آج کیا ہو رہا ہے کہ اندر جا نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ جان کا خطرہ ہے. تو یہ جو پہلے جو مر گئے وہ ان کی جانیں نہیں گئی ہیں. صرف گزارش یہی ہے کہ لوائقین کو جو ہے وہ اپنے ان کی داد رسی کریں، ٹھیک ہے نا، اور متاثرین کے ساتھ جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے ان کا ازالہ کریں. اور کہیں کچھ نہیں بول سکتے، کہہ سکتے. اور اگلے کے لیے لائے عمل بنا لیں. یہ تاجروں کے اوپر، ہمارے اوپر نہ ڈالیں. ہمارے پر ٹیکس ڈالا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ بجلی کے بل میں لیتے ہو، آپ جو ہے وہ اپنے گیس کے بل میں لیتے ہو، آپ پانی کے بل میں لیتے ہو. کھربوں روپے کہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے آپ چور ہو. تو ہمیں چوری کی سزا جلا کے مارنے کی ملتی ہے. پھر ہمیں گٹر میں جو ہے وہ ڈال کے مارنے کی ملتی ہے سزا. ہمیں ڈمپر کے نیچے پھر کچل دیا جاتا ہے، پھر ہمیں گولیاں مار دی جاتی. تو خدا را کراچی سب کا ہے، آپ بھی کراچی کے بنے. بس یہی بہت کہوں گا. شکریہ. فیصل حمید صاحب ہمارے ساتھ، تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت